بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس کائنات میں جہاں ہم رہتے ہیں اور جو زندگی اور جانداروں سے بھری ہوئی ہے، جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں اور جنہیں ہم دیکھتے بھی نہیں، وہ ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، نہ رکتے ہیں اور نہ ہی تھمتے ہیں، اور کائنات اسی حال میں رہے گی یہاں تک کہ وہ دن آئے گا جب اللہ عز و جل تمام جانداروں کو ہلاک کر دے گا، اور وہ دن نفخ صور کہاں ہوگا، جس کے بعد زمین اور آسمان میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زندگی کے اختتام اور اس کی زوال ایک مقرر وقت اور مطمئن مدت رکھی ہے، اور وہ مقدر وقت اور وہ مقدر مدت آ جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی، ایک ایسے دن میں جو یقینی طور پر واقع ہونے والا ہے۔ اس دن حقیقتیں اشکار ہو جائیں گی اور اس کی ہولناکیاں دلوں کو اپنی لپٹ میں لے لیں گی۔ جب خلائق اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک عظیم دن کے لیے اٹھایا جائے گا، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی صفات بیان کی ہیں، جو اس کی بولناکی، عظمت اور شدت کو ظاہر کرتی ہے، اپنے بندوں کو اس کے دردناک عذاب سے ڈراتے ہوئے، تاکہ وہ اس حکم کی پیروی کریں، اس کی جنت میں داخل ہوں، اس کے عذاب سے بچ سکیں۔ قیامت کا دن ایک طویل اور بھاری دن ہوگا، جس کی شرارت بہت زیادہ ہوگی۔ اس میں ایسے ہولناک واقعہ ہوں گے کہ نوزائیدہ بچے کے بال سفید ہو جائیں گے، ماں اپنے بچے اور دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورت اپنا حمل کو گرا دے گی۔ شدید ہول اور خوف سے چین اپنی ماں سے لپٹا ہوا ہوگا، اور اس کا دل ڈرا ہوا ہوگا، یہ بغیر کسی گناہ کے خوفناک ہوگا۔ تو وہ جو گناہوں پر قائم ہیں، ان کا حال کیسے ہوگا؟ اور اس دن کے آنے سے پہلے ایسی نشانیاں اور اشارے ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کی دلالت کرتے ہیں۔ ہر آغاز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور ہر اختتام کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو اس سے پہلے آتی ہیں۔ سورج کا غروب ہونا مطلب رات کے آنے کی علامت ہے۔ فجر کا طلوع ہونا سورج کے طلوع ہونے اور دن کے آغاز کی علامت ہے۔ قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں اس کے قریب ہونے اور دنیا کے خاتمے کی تنبیہ ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے 1400 سال قبل ایک آیت نازل ہوئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، قیامت قریب آئے گی، چاند پھٹ گیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیسے میں آرام کر سکتا ہوں جبکہ سور کا حامل اسے منہ میں لے چکا ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں زیادہ تر پکیر ہو چکی ہیں، علماء کی گواہی کے مطابق، اور طویل عرصہ پہلے ختم ہو چکی ہیں، لیکن وہ اب تک ہمارے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، اور لوگ ابھی تک غفلت اور گمراہی میں ہیں۔ جب اللہ عز و جل کا حکم آئے گا تو بڑی نشانیاں یکے بعد دیگر ظاہر ہوں گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور زمانہ ختم ہو جائے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لیں۔ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج، 3 خسوف، مشرق میں سے ایک خسوف، مغرب میں سے ایک خسوف، اور جائزہ عرب میں سے ایک خسوف، اور آخر میں ایک آگ جو یمن سے نکلی ہے اور لوگوں کو ان کے محشر کی طرف لے جائیں گی۔ ہم یقینی طور پر اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے پہلی نشانی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 10 بڑی نشانیاں ہیں، جس میں پہلی نشانی دجال کا خروج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آنکھ والا آدمی ہوگا، اس کی آنکھ گویا کہ انگور کی مانند ہوگی، اس کا فتح سب سے بڑی فتح ہوگا، جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ یہ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، ایک دن ایک سال کی مانند،
ایک دن ایک مہینے کے مانند، ایک دن ایک ہفتے کے مانند، اور باقی دن ہماری طرح ہوں گے۔ دجال زمین پر تیزی سے چلے گا اور لوگوں کو ان کے دین میں فتنے میں ڈالے گا اور زمین پر فساد پھیلائے گا۔ اللہ عز و جل اپنے اعظم سے اس کے ہاتھوں خارق العاد اور عجیب و غریب کام کروائے گا تاکہ مومنین کا امتحان لے۔ وہ ایک شخص کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تم دیکھو گے کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے لیے زندہ کر دوں، کیا تم گواہی دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں۔ پیش شیطان اس کے والدین کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کہے گے اے بیٹے، اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ اس طرح ایک مسلمان اس کے جال میں پھنس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے جال سے پھنسنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دجال زمین پر ہوگا تو دوسری نشانی ظاہر ہوگی، یعنی عیسیٰ بن مریم کا نزول۔ عیسیٰ علیہ السلام دشمق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے، اور جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فجر کے وقت نازل ہوں گے، انہیں فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو لوگ نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی امانت نہیں کریں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فجر کے وقت نازل ہوں گے تو انہیں فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عزت افزائی کے لیے وہ مومنین کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 7 سال تک رہیں گے۔ وہ زمین میں دجال کی تلاش کریں گے اور اسے فلسطین کے مقام پر باب الداد یا باب الداد میں پکڑا جائے گا۔ وہ جب ہمارے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے تو دجال پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پھینکتے ہیں۔ بس وہ ایسے خنجر سے ماریں گے اور کہیں گے کہ میرا تجھ پر ایک وار ہے، جو خطا نہیں کرے گا، اور اس کو قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی مسیح دجال کا فتح ختم ہو جائے گا۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام واپس آ جائیں گے اور لوگوں کو اللہ عز و جل کی دین اسلام کی دعوت دیں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، اور جب وہ دعوت دے رہے ہوں گے تو ذوالقرنین جو ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ پس جب وہ سر ٹوٹ جائے گا تو وہ بڑی تعداد میں ایک دوسرے پر ہجوم کرتے ہوئے نکل آئیں گے۔ پس جب وہ اس حالت میں ہوں گے تو اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجیں گے، میں نے ایسے بندے نکالے ہیں جن کا مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، بس میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ اور اللہ عز و جل یاجوج و ماجوج کو ہر بلند جگہ سے پھینکیں گے۔ وہ جھیل تبریہ پر آئیں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کا آخری گروہ آئے گا اور وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا، پھر وہ آگے بڑھیں گے اور بیت المقدس کے پہاڑ پر پہنچیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین کے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ عز و جل ان کے تیر پر خون آلود واپس کریں گے۔ یہ ان کے لیے ایک فتنہ اور امتحان ہوگا۔ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی معصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے لیے بھی بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ پس نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ عز و جل کی طرف رجوع کریں گے اور دعا کریں گے۔ اللہ عز و جل یاجوج و ماجوج پر نغف بھیجیں گے جو ان کی گردنوں میں پیدا ہو جائیں گے اور وہ ایک ہی موت کی طرح مر جائیں گے۔ پھر نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے اور زمین میں ایسی کوئی بھی جگہ نہ ہوگی جہاں یاجوج و ماجوج کی لاشیں بدبو اور خون سے بھری نہ ہوں۔ پس وہ اللہ عز و جل سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پرندے بھیجیں گے جو اونٹوں کی گردنوں کی مانند ہوں گے، وہ یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں بھیجیں گے۔
پھر اللہ تبارک و تعالی بارش بھیجیں گے اور ہر گھر کے کونے کونے میں بارش کا پانی جائے گا۔ اس سے پوری زمین صاف و شفاف بنا دی جائے گی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اے زمین اپنے پھل اگاؤ اور برکتیں نکالو۔ اس دن لوگ انار کھائیں گے اور اس کے چھلکے کے نیچے سایہ لیں گے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر 7 سال تک رہیں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور اللہ عز و جل کی توحید کی دعوت دیں گے۔ اسلام کی شریعت اور دین کے مطابق لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہوں گے۔ عیسیٰ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کریں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد شیطان دوبارہ لوگوں میں فساد پھیلائے گا اور لوگ دوبارہ گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ زمین کے مشرق میں ایک زمین دھنس جائے گی، لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے۔ پھر مغرب میں ایک دھنس جائے گی، پھر جائزہ عرب میں ایک دھنس جائے گی۔ پھر ایک دھواں نکلے گا جو آسمان اور زمین کے درمیان بھر دے گا، جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دے گا، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ بس اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے واضح دھواں آئے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ ایمان والے اس سے زکام کی طرح متاثر ہوں گے اور غیر مومنین کو شدید اذیت پہنچائیں گے۔ پھر یہ دھواں جھٹ جائے گا۔ یہ دھواں آخری 3 نشانیوں کی خبر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن کچھ نشانیاں آئیں گی اس دن کسی جان کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ جو پہلے ایمان نہ لایا یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اللہ نے کہا، انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ ان نشانیوں میں سے سب سے پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو فرشتے اپنے قلم رکھ دیں گے، نہ کوئی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی عمل اور نہ ہی دعا سنی جائے گی۔ پھر قیامت کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ سورج 3 دن تک مغرب سے طلوع ہوگا، پھر وہ دوبارہ مشرق سے نکلے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ اس وقت لوگوں میں خوف اور دہشت پھیل جائے گی اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر ایک دبانہ زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جب اس پر بات ثابت ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیت پر یقین رکھتے تھے۔ یہ دابہ زمین پر چکر لگائے گا اور اس کے فرائض اور ذمہ داریاں ہوں گی کہ لوگوں کو نشان زر کرے۔ ان کی ناک پر نشان لگائے گا، یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اس بات میں بہت سی روایات ہیں لیکن کوئی واضح طور پر صحیح نہیں جانتا۔ یہ دابہ کچھ مدت کے بعد مر جائے گا، پھر لوگ ایک مدت تک زندہ رہیں گے، یہاں تک کہ نسلیں گزرتی جائیں گی، یہاں تک کہ کوئی آدمی اونٹ خریدے گا اور لوگ اس سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے کس سے خریدا ہے؟ وہ کہے گا، میں نے اسے نشان زدہ لوگوں میں سے خریدا ہے۔ لوگ اس طرح کچھ مدت تک رہیں گے، مومن مومن رہے گا اور کافر کافر، یہاں تک کہ اللہ عز و جل ایک دن آسمانی دنیا زندگی کے خاتمے کا حکم دے گا اور یہ ایک اور قیامت کی نشانی ظاہر ہوگی۔ اللہ عز و جل ایک نرم ریشمی ہوا بھیجے گا جو زمین کے ہر کونے کونے میں جائے گی، اور جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوا اسے قبض کر لے گی۔ تمام مومن مر جائیں گے اور زمین پر صرف کافر باقی رہ جائیں گے، اور اللہ عز و جل کا ذکر زمین پر ختم ہو جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔ سب سے پہلے صالحین جائیں گے، پھر دوسرے۔ زمین پر کھجور کی جال کی طرح ردی لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ عز و جل ان کی پیروی نہیں کرے گا۔ اسلام مٹ جائے گا، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی نماز
اور نہ کوئی صدقہ، اور قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، اس کی کوئی آیت باقی نہ رہے گی۔ کچھ لوگ باقی رہیں گے جو کہیں گے ہمارے والدین کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ زمین پر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کریں گے اور اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کریں گے، جیسا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین لوگ تیز پرندوں اور دردنوں کی طرح ہوں گے، نہ منکر کو رہیں گے۔ شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوگا اور کہے گا تم میری پیروی نہیں کرتے۔ وہ کہیں گے تم ہمارا کیا حکم دیتے ہو؟ وہ انہیں بتوں کی عبادت کرنے کا حکم دے گا، حتیٰ کہ زمین پر لات اور عزا کی بھار سے عبادت کی جائے گی اور کعبہ کو منہدم کر دیا جائے گا، جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کے 2 چھوٹے ساقوں والا کعبہ کو ڈھانپ دیا جائے گا، اس کے زیورات لوٹ لیے جائیں گے اور اس کی چادر اتار دی جائے گی۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور افزار سے اسے پتھر پہ پتھر توڑ رہا ہے، اور اس وقت قیامت کی آخری نشانی ظاہر ہوگی، ایک آگ جو حضر موت سے نکلے گی، جو لوگوں کو شام کی طرف لے جائے گی۔ جو محشر کی زمین ہے وہ ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ صرف اللہ عز و جل ہے جو سب سے زندہ ہے، ہر زندہ کے پہلے اور ہر زندہ کے بعد، اور وہ زندہ قائم ہے جو کبھی نہ سوتا ہے۔ نفحات تاریخی اور اسلامی کہانیوں میں اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کو دوسری دم کی سانس لینے کا حکم دیا ہے۔ پھر انتہائی بلند اور خوفناک آواز آتی ہے جو خاموشی کو چیرتی ہے، اس کی آواز خلا میں گونجتی ہے، موت کو بیدار کرتی ہے، قبروں کو ہلا دیتی ہے۔ پھر آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، انسان اس سے نکلتے ہیں بزرنا اور ننگے، ان کی گردنیں قبروں کا خاش، سب کچھ جلدی سے ان کی طرف بھاگتے ہیں اور آواز بلند ہوتی ہے، یہ دن قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن آواز، کریا، زلزلہ اور اضافہ کا دن، وہ دن جب لوگوں کو ان لوگوں کے رب کی طرف کھڑا کیا جائے گا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک اللہ عز و جل ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور ان کا حساب کتاب لے گا۔ وہ گرے ہوئے ہوں گے اور ان کے ارد گرد ہیرا پن ہوگا، ان کی نظریں ہیجان میں ہوں گی۔ کیا یہ وہ زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں؟ پہاڑ چٹے ہیں، ندیاں سوکھ گئی ہیں، سمندر جھکم گئے ہیں، زمین زمین نہیں رہی، آسمان آسمان نہیں رہا، کوئی بھی فراد نہیں، پکار کی آواز سنائی دے گی، واقعہ ہو چکا، سب خاموش ہیں، ہر کوئی اپنی ذات میں مصروف ہے، کوئی بھی صرف اپنی مصیبت کا فکر کرتا ہے، سب کچھ کھڑے ہیں میدان محشر میں، لوگوں کی نظریں پٹکی ہوئی ہیں، سورج ان کے سر پر نزید ہوتا ہے، ان کی اس کے درمیان صرف ایک ہلکی سی کشیدگی ہوگی، مگر اس دن میں یہ کشیدگی اور بھی بڑھ جائے گی اور اس کا ارتفاع اور اس کی برکتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ لوگ پسینہ بہائیں گے اور پسینے کی بہاء عفرون، ان میں کچھ لوگ اپنا پسینہ اپنی ٹیلیوں تک، کچھ اپنے گھٹنوں تک، کچھ اپنے کندھوں تک اور کچھ کو اپنے پیٹ پر ٹہلانے کی معجزات ملیں گی، اور اللہ عز و جل اپنے پیغمبر ہر شخص ڈرتا ہے اور انتظار لمبا ہوتا ہے۔ 50,000 سال کی انتظار کے بعد کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا وہ جنت میں جا رہے ہیں یا وہ دوزخ میں جا رہے ہیں۔ بے شک 50,000 سال کے انتظار کے بعد انسان کو پانی پی کر زبان اور آنتیں جلا دیں گی۔ سب انتظار کرتے ہیں، کچھ رحمت کی التجا کرتے ہیں، چاہے وہ جہنم کی طرف کیوں نہ جائیں۔ واقعہ کی دہشت اور اس کی لمبائی کے باوجود کوئی قوت نہیں، اللہ کے سوا کوئی حوالہ نہیں۔ پھر اچانک انہیں ایک خوفزدہ آواز سنائی دیتی ہے جو خوف کو مزید بڑھاتی ہے اور ہیبت کو مزید بڑھاتی ہے۔
آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کی شکلیں خوفناک ہوتی ہیں، انتہائی خوش و خضوع میں ایک سیدھی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کی طرف پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رب ہیں؟ فرشتے کانپنے لگے ہیں اور ان کے نیچے سے فرشتے بڑھتے ہیں۔ پھر قوت کا عظیم جبار ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ جلالہ کی آواز آئے کہ اے جن اور انسانوں، میں نے تمہاری باتوں کو خود سے خلقت کے دن سے لے کر آج تک سنا ہے۔ میری باتیں سنو اور اعمال دیکھو۔ میں تم سب کی اعمال اور شاہین کو تمہارے اوپر جو بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر کرے، اور جو برا پائے خود کو ہی سزا دے۔ پھر اللہ جل جلالہ جہنم کو آگ لے کر ان کے سامنے آتا ہے، جہاں سے ایک روشن گرم دھوپ نکلتی ہے اور ایک سرد چاندنی چلتی ہے۔ وہاں پر پودے ایسے اگتے ہیں جیسے بہترین دانے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اللہ حافظ۔